میں لینا چاہوں گی عمر رحمان صاحب کو. پی ٹی آئی OIC یورپ کے جنرل سیکریٹری ہیں. عمر رحمان صاحب خصوصی طور پر آئے ہیں اور میں عمر رحمان صاحب کو آن بورڈ لیتی ہوں. مجھے بس 2 منٹ دیجیے پلیز. جی عمر صاحب، سب سے پہلے تو سر خوش آمدید آپ کو اور شکریہ بہت بہت. جی پلیز. بہت بہت شکریہ. جی السلام علیکم عمر صاحب. سوری میں بھی آپ کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. I know you are too busy with all the activities going on with PTI in Europe, لیکن پھر بھی آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. Go ahead. شکریہ کہ آپ نے ایک اچھا ایک جو ورچوئل یہ پروٹیسٹ ہے اس کو آپ نے جاری کیا ہوا ہے. پچھلے ایک طرح سے میراتھن ہے ہر طرف یورپ سے لے کے آپ پہلے UK میں اور اب آپ کینیڈا اور امریکہ کی طرف کر رہے ہیں. تو دیٹس سلوٹ ٹو یو اینڈ ہیٹس آف ٹو یو جو آپ یہ اس کو آپ نے جاری رکھا ہوا ہے. میں صرف 2-4 باتیں کروں گا. اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو پاکستان میں اس وقت ہوا ہے، دیکھیں پاکستان کا قیام جو تھا اس میں ایک 2 قومی نظریہ تھا کہ 2 قومیں، اور اس 2 قومی نظریے کے تحت ہمارا ہمیشہ سے ایز اے قوم اپنی فوج کو مضبوط سے مضبوط اپنے دفاع کے لیے ہم اپنی فوج کو پوری قوم نے قربانیاں دے کے پچھلے 75 سالوں سے 70 سالوں سے ہم نے اس کو مضبوط تر ایک قلعہ بنایا اس کو دفاع کے لیے. لیکن یہ اس تمام ہسٹری کے درمیان جو 2 قومی نظریہ تھا جس کو لے کے ہم چلتے رہے، ہمیں یہ پتا چلا کہ یہاں پہ 2 قومی نظریہ نہیں. جو ملک ہم نے بنا لیا ہے، جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، اس میں 2 طبقاتی نظریہ ہے. اس 2 طبقاتی میں ایک طبقہ ہے جو نیچے دب رہا ہے، دوسرا طبقہ ہے جو اس کو کنٹرول کر رہا ہے. اور یہ 99% جو ہماری قوم ہے وہ پہلے جب وہ جس طرح کے 2 نیشن تھیوری کے تحت ہماری جو مسلمان قوم تھی برصغیر کے خطے میں دبتی رہی. لیکن جب یہ 2 نظریاتی آیا تو وہ جو ایک کانسیپٹ تھا کہ جو ہماری ایک جو عام قوم تھی جس نے اس خواب کے تحت یہ ملک بنایا کہ جس میں ہم آزادی کے سانس لے سکیں گے، ایک فری نیشن کے طور پہ ہر آدمی کو عدل ملے گا، انصاف ملے گا اور وہ اسلام کے مطابق زندگی بسر کر سکیں گے، وہ خواب چکنا چور ہو گیا. اور اس میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہاں پہ ایک طبقہ ہے جو اس تمام ملک کے وسائل کے اوپر قابض ہے، اور وہ ان کے لیے یہ ملک جو ہے ایک جنت ہے، لیکن جو ایک عام آدمی ہے اس کے لیے دوزخ ہے. اور جو اس میں چند جرنیل جو ٹاپ اسٹیبلشمنٹ جو اس میں جنرل عاصم منیر، اور عاصم منیر ایک سکسیسو اس جرنیلوں کے ٹولے کا ہے جس نے ہمیشہ اس ملک کے اوپر اپنے آپ کو قانون سے اوپر رکھا ہے. تو ہماری آج کی جو جنگ ہے وہ صرف ایک باہر انڈیا کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اس سوچ کے ساتھ بھی ہے جس کے تحت ایک طبقہ اپنے آپ کو اپنی تمام پاکستان کی کانسٹیٹیوشن اس کے قانون سے اپنے آپ کو اوپر سمجھتا ہے، اور وہ ان تمام جو عام حقوق ہیں ان کے اوپر قابض ہے. اس کا رزلٹ یہ ہے کہ ایز اے قوم ہم بیٹھ کے بات تو ہم بہت کر لیتے ہیں یہاں پہ کہ جی ہم جو ہے ہم اس ملک کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور اس ملک کے لیے کر رہے ہیں اور ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. حقیقی آزادی یہ آزادی نہیں ہے کہ اگر ہم آج ایک ملک کے اندر رہ رہے ہیں، یہ ایک آزادی ہمیں مل چکی ہے پچھلے 70 سالوں سے. حقیقی آزادی یہ ہے کہ جب آپ اپنی سوچ اپنے طریقہ کار کے مطابق زندگی بسر کر سکیں. بدقسمتی سے آج اس ملک کے اندر جس کے اندر 90% سے اوپر تمام قوم جس لیڈر کو چاہتی ہے اس کا نام لینے سے بین کیا گیا، اس کو بانی PTI اور اس قسم کے ناموں سے پکارا جا رہا ہے. تو یہ بہت بڑا ایک لمحہ فکری ہے ہمارے لیے، اور اس کو بالکل ایک یوزول بنائی جا رہی ہے چیز کہ یہ جس طرح کے خان صاحب اندر ہیں تو ٹھیک ہے جی ہم چل رہے ہیں. میرا کویسچن یہ ہے اور ریکویسٹ ہے جتنے بھی ہماری لیڈرشپ بھی آج آ رہی ہے، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے اوورسیز پاکستانیز کے لیے بھی کہ آپ یہاں پہ اب جس وقت علیمہ خان یا کوئی وہاں پہ ملاقات کرنے جائے ڈیالہ جیل کے باہر، آپ وہاں موجود نہ ہوں. اس چیز کی بالکل نہ گنجائش ہے اور نہ آپ کے پاس اس کی کوئی ایکسکیوز ہے کہ آپ وہاں جا کے باہر اڈیالہ جیل کے باہر نہ جمع ہو سکیں. اس چیز کی کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ ہم جلسے نہیں کر سکتے اس وجہ سے کہ عوام نہیں نکلتی. یہ وہی عوام ہے جو بندوقیں لے کے انڈیا کے لیے باہر نکل کے اپنے سپاہیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہے. یہ وہی عوام ہے جب قرآن کی بات آتی ہے
تو بغیر بندوقوں کے ہاتھ اٹھا کے پرامن شہری کی طرح پروٹیسٹ کرنے باہر نکلتی ہے، جن پہ گولیاں چلائی جاتی ہیں. تو یہ جب تک آپ کی لیڈرشپ کا حق تب تک آپ ادا نہیں کریں گے جب تک کہ خان صاحب کو باہر نکالنے کے لیے آپ کھڑے نہیں ہوں گے. یہ تو بات ہوگی ہماری لیڈرشپ جو پاکستان میں ہے اس کے لیے، کہ اوورسیز پاکستانیوں میں بڑی سخت بے چینی پائی جاتی ہے اور بڑی سخت تشویش ہے کہ ہماری لیڈرشپ وہاں پہ خان صاحب کے لیے باہر اڈیالہ جیل کے کیوں نہیں موجود رہتی. جب خان صاحب کی جس وقت الیکشنز تھے، تمام چیزیں تھی، تب تو خان صاحب کے باہر زمان پارک میں یا پھر بنی گالا کے باہر رونق لگی رہتی تھی اور لوگ باہر بیٹھے رہتے تھے. تو آج کیوں نہیں ہماری لیڈرشپ وہاں پہ بیٹھتی؟ دیر از نو ایکسکیوز. یہ جو خوف کا بت آپ نے اپنے اوپر طاری کیا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے، کیونکہ دیکھیں آپ بہت سارے ہمارے دوست جانتے ہوں گے، کیونکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، کھیتوں میں لوگ جب ڈرانا ہوتا ہے جانوروں سے اور کہ وہ رات کو کھیتوں میں آ نہ جائیں، تو ان کو روکنے کے لیے ایک مرا ہوا کوا لٹکا دیا جاتا ہے یا ایک ہیولا کھڑا کر دیا جاتا ہے تاکہ خوف پیدا ہو اور باقی نہ آ سکیں. یہ آپ کے اندر ایک خوف ہے. عمران خان نے کہا تھا کہ خوف کے بت توڑ دو. تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس کے اوپر توجہ دیں. اب میں آتا ہوں دوسرے پوائنٹ کی طرف، اوورسیز پاکستانیوں کے لیے. ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 3 سالوں کے اندر مسلسل پروٹیسٹ ہوئے تمام اکراس دا یورپ، اکراس یو ایس اے، کینیڈا، تمام جگہوں کے اوپر. لیکن صرف پروٹیسٹ کرنا جو ہے وہ کافی نہیں ہے. حالات چینج ہو چکے ہیں. خان صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ آپ لوگ اپنے پارلیمنٹیرینز کو اپروچ کریں، آپ ایک قوت کے طور پہ سامنے آئیں. ہمارا جو یہاں پہ جتنے بھی اوورسیز پاکستانیز ہیں، میں اوور آل بات کر رہا ہوں، ہمارا فرض ہے یا تقریباً ہمارے اوپر ایک ذمہ داری بن چکی ہے کہ ہم اگر اپنے پارلیمنٹیرینز کو اپروچ نہیں کر سکتے تو اپنے کونسلر کو کریں. اپنے کونسلر کو نہیں کر سکتے تو کوئی بھی پارٹی جو آپ کے پاس ووٹ لینے آتی ہے اس کو کانٹیکٹ کریں. پچھلے سال 2024 کے اندر تقریباً 65% کنٹریز کے اندر الیکشنز تھے تھرو آؤٹ دا ورلڈ. اگر ہم اپنی طاقت کے طور پہ اکٹھے ہو کے اپنا ایک ڈائسپورا، اپنا ایک کمیونٹی کے طور پہ اگر ہم اپنا ووٹ بنائیں اور اپنے آپ میں یہ تفریق چھوڑ کے ان کو اپروچ کریں تو میرا خیال میں اس میں بہت زیادہ رزلٹ نکل سکتے ہیں. لیکن یہ کام خاموشی سے کرنا پڑے گا. یہ کام اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ ایک سینیٹر کو، ایک پارلیمنٹیرین کو ملتے ہیں تو اس کے ساتھ سیلفی لگا کے آپ ٹویٹ کر دیں یا آپ اس کو سوشل میڈیا پہ لے آئیں اور ان کو بتا کے آ جائیں. یہ یاد رکھیں کہ جب آپ ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کو اپنا مسئلہ بتاتے ہیں اور پاکستان میں جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے ان کے متعلق بتاتے ہیں، تو سوچیں کہ وہ آپ کی مدد کرنے کے لیے کیوں آئیں گے. آپ کو ایک انسینٹیو کریٹ کرنا پڑے گا، ان کو بتانا پڑے گا کہ یہ کیوں ضروری ہے، اس کے کیا مرکات ہو سکتے ہیں اور کیوں آپ کا ووٹ جو ہے وہ ان کو نہیں مل سکتا یا آپ ان کو پولیٹیکل فائدہ نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ پاکستان میں یہ دوبارہ سے یہ اپنا وہاں پہ اپنا کردار ادا نہیں کرتے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ ان کو ملنے جاتے ہیں، میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی جب بھی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں وہ ان کو یہ نہیں، میں 1 منٹ پہ ختم کر رہا ہوں، 1 سیکنڈ، وہ ان کو یہ تو ضرور بتاتے ہیں کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے، وہ ان کو یہ نہیں بتاتے کہ ہم چاہتے کیا ہیں. تو اس لیے پلیز اپنے جو پارلیمنٹس اور اپنے کنٹریز ہیں اس میں ایک لسٹ بنائیں کہ آپ ان سے چاہتے کیا اور اس کے متبادل ان کو آپ دیں گے کیا. کیونکہ پاکستان ان کا ملک نہیں ہے، پاکستان آپ کا ملک ہے. آپ ان کے پاس جب جائیں گے تو آپ نے ایک انسینٹیو بیسڈ ان کے ساتھ کام کرنا ہے اور سائلنس میں کریں. پلیز اس کے اوپر تصویریں لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. سائلنس میں جو کام ہوتا ہے اس میں کامیابی خود بولتی ہے. بہت بہت شکریہ عفت، تھینک یو وقت دینے کا. تھینک یو سر، تھینک یو. آپ ہمیشہ بہت ویلیڈیٹی کے ساتھ بولتے ہیں، جزاک اللہ، اور وقت دیتے ہیں ٹائم کو دیکھے بغیر. سر دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا. شکریہ. میں